السلام علیکم دوستوں، اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستوں، آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا، اور جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سخت سزائیں دیا کرتا تھا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے، جن کی تعداد تقریباً 62 تھی، یعنی کہ 62، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ رب العزت کو مانتے تھے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا، یعنی کہ بچوں کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو تم لوگوں کو وہ قتل کر دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ اتنی زیادہ گھر کر گئی، اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتے تھے یہ بچے کہ ماں باپ کی بھی نہیں سنی ان لوگوں نے، اور اللہ کی طرف اعلانیہ اللہ کی تعریفیں اعلانیہ کرنے لگے۔ اللہ کی طرف کھلے عام یہ لوگ عبادت اللہ کی کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے، جو بچے اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہ بچے، ان کے ساتھ ان کا قطع بھی تھا، وہ بھی ساتھ میں چلا گیا ان بچوں کے ساتھ میں۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا اور قطع غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، قطع کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک، دوستوں 309 سال تک ان بچوں کو اللہ رب العزت نے سلائے رکھا اور وہ سوتے رہے اسی غار میں۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ آئے اور کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا، ان بچوں کو جو غار میں سو رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بچے تھوڑی دیر کے لیے جاگے۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سو کر اٹھے ہیں۔ ان بچوں کو ایسا معلوم ہوا، ایسا لگا کہ ہم لوگ تو ابھی سوئے تھے اور تھوڑی دیر بعد اٹھ گئے ہیں ہم لوگ۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ قطع بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھی معلوم ہو، ان بچوں کو بھوک معلوم ہوئی، یعنی کہ ان کو بھوک لگی۔ انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے اور کہا کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار سے جا کر کھانا لے آؤ۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیزیں بدلی ہوئی نظر آئیں ان لوگوں کو۔ دکان پر پہنچے وہ لوگ، بہرحال کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی سو برس گزر چکے ہیں۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی، یعنی کہ اب یہ لوگ جس وقت میں جاگے تھے اس وقت کے بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، وہ ایماندار تھا۔ اس نے لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا، یعنی کہ بچوں کو بلا کر اس بادشاہ نے ان سے سارا واقعہ سنا۔ بادشاہ اور حاضرین، یعنی کہ جو بادشاہ کے دربار میں لوگ بیٹھے تھے، حاضرین کو بہت تعجب ہوا، اور بادشاہ ماں درباریوں کے ساتھ اس غار تک آئے، یعنی کہ سارے درباریوں کے ساتھ بادشاہ اس غار کے پاس خود آیا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا دیکھا، ان کی
یہ حالت تھی سوتے ہوئے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی، یعنی کہ وہ لوگ ڈر گئے اور اسی حالت میں اسی وقت وہ لوگ واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہ لوگ سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ بے شک در حقیقت ہے اللہ رب العزت بہت بڑا کارساز ہے۔ مرنے کے بعد بھی بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح اس غار والوں کو اس نے سلایا ہے، اس غار والوں کو کیا ہے، یعنی کہ سلا دیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں تا قیامت تک سوتے رہیں گے دوستوں، اور ابھی بھی یعنی کہ پریزنٹ ٹائم میں بھی وہ بچے غار میں سو ہی رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تا قیامت تک وہ بچے اسی غار میں سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم سب کو یہ بتایا، یہ سکھایا، اور ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ظالموں سے نجات کی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے اللہ کی جو کسی انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ بے شک حقیقت ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کل کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک میرا رب ہے۔ اسی نے کل کائنات بنائی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے دوستو اس واقعے سے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ آؤ ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ایمان میں یقین پیدا کر لیں کہ ہر کام اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کریں گے قیامت کے دن ہم لوگوں کو اس کا بدلہ اسی طرح سے ملے گا۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو ہم کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم نے گناہ کیا ہے، برے کام کیے ہیں تو ہم کو برا ملے گا، اور ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اس لیے دوستوں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ایمان پہ قائم رہیں، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، تاکہ بروز حشر جب آپ اللہ کے روبرو ہوں تو اللہ سے فخر سے آپ یہ بول سکیں، کہہ سکیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے جنت عطا کر۔